السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہندوستان کے تاریخی شہر سرزمین بدایوں شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آئیے بدایوں شریف کے ایک ایسے قصبے سے آپ کو تعارف کراتا ہوں، انٹروڈکٹ کراتا ہوں، جو فاروق آباد مراد آباد ہائی وے پر بسا ہوا ہے، آن روڈ۔ اس قصبے میں اللہ کے ایک ایسے ولی آرام فرما ہے، ایک ایسے بزرگ آرام فرما ہے جس کا سلسلہ نسب صداقت کے پیکر خلیفہ اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آئیے اسکرین پر آپ کو ایک ایسا آستانہ دکھانے جا رہے ہیں جس کی زیارت کرنے کے بعد آپ یقیناً دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس آستانے کے کیمپس، اس آستانے کے صحن اور اس آستانے کے اندر جو بھی مسجد ہیں، مدرسہ ہے یا جو بھی دیگر چیزیں ہیں، تمام کی آپ کو زیارت کراؤں گا، بنے رہیے گا آپ میرے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ آستانہ امام العارفین سراج السالکین معدن انوار صدیقیت حضرت سیدنا قاضی شیخ محمد شہاب الدین صدیقی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے۔ حضرت آرام فرما ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر حضرت آرام فرما ہے، اور تقریباً آج سے 750 سال قبل، آج سے تقریباً 750 سال پہلے حضرت سرزمین یمن سے ہجرت کر سرزمین ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں آپ نے بدایوں شریف کے ملے ہوئے قصبہ سخانو کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر دین متین کی خدمت کو انجام دیا۔ تب سے لے کے آج تک یہ آستانہ گنگا جمنی تہذیب کا نمایاں کلچر ہے۔ اس آستانے سے ہر دھرم، ہر ملت کے لوگ فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین کریں آپ، اس آستانے پر جو بھی حاضری دیتا ہے، جو بھی مراد لے کر آتا ہے، اللہ صاحب مزار کے توسل سے اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر عوام الناس کے علاوہ علماء و مشائخ بھی آئے اور اس آستانے پر فیضیاب ہو کر گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ مزار ہے، یہ وہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت مجدد سلسلہ اشرفیت ہم شبیہ غوث الثقلین سرکار سیدنا سید علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ اس آستانے پر حاضری دینے آئے تو صاحب مزار حضرت قاضی شیخ محمد شہاب الدین صدیقی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سے ہم کلام ہوئے، حضرت سے بات چیت ہوئی اور حضرت سے مصافحہ بھی ہوا۔ اس کے بعد حضرت وہاں سے آ گئے۔ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ آستانے پہ حاضری دینے گئے، آپ آستانے سے فیضیاب ہو کر آئے، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، اے لوگوں، اس آستانے کو عام آستانہ نہ سمجھو، یہ میرے بھائی کا آستانہ ہے۔ یہ آستانہ جو ہے اولاد صدیق اکبر کا آستانہ ہے۔ یہ آستانہ ایک اللہ کے ایسے ولی کا آستانہ ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آستانے پر جو آئے گا، جو بھی مقصد لے کر آئے گا، اللہ اس کو صاحب مزار کے توسل سے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جو بھی یہاں پر حاضری کی نیت سے آتا ہے اور جو دعا لے کر آتا ہے، اللہ صاحب مزار کے توسل سے اس کی حاضری کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کو پورا کرتا ہے۔ خصوصی طور پر بے اولاد آتے ہیں، صاحب مزار کا کرم ہوتا ہے، اللہ انہیں صاحب اولاد بناتا ہے۔ بے روزگار آتے ہیں، صاحب مزار کے آستانے پر حاضر، صاحب مزار کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ ان کو صاحب روزگار بناتا ہے۔ اس آستانے کا ایسا فیض عام ہے کہ کوئی ایسا پریشان آئے جس کی پریشانی کا حل دنیا میں کہیں نہیں نکل رہا ہو، اور وہ اس آستانے پر آئے، حاضری دے، حاضری کی برکت سے اللہ اسے اس مشکل سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر کئی ایسے پیشنٹ آئے جن کی کڈنی فیل ہو چکی تھی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، لیکن انہوں نے کنٹینیو آستانے پر حاضری دی۔ آستانے کے فیض سے ایسے فیضیاب ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی وہ لوگ خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر علم و حکمت کے فیضان لٹا کرتے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پہ معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر اپنوں کو بھی ملتا ہے، غیروں کو بھی ملتا ہے۔ یقین کریں، آپ کی وہ تمنا جو آپ جگہ جگہ جا کر تھک گئے ہوں، وہ مراد، وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی ہو، تو اس آستانے پر ایک بار آپ حاضری دینے آئیں۔ انشاءاللہ آستانے پہ حاضری کی برکت سے اللہ آپ کی اس مراد کو پورا کرے گا، اس کی اس تمنا کو آپ کی پورا کرے گا جو اب تک اٹکی ہوئی ہے۔ اس آستانے پر آپ جو بھی مراد لے کر آئیں گے، اللہ صاحب مزار کے توسل سے آپ کی اس مراد کو پورا کرے گا۔ اس آستانے پر لوگ جو مانگنے آتے ہیں، میرا یہ خود کا مشاہدہ ہے کہ طلب سے سوا پا کر جاتے ہیں۔ جادو والے آتے ہیں، جادو سے نجات پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سحر والے آتے ہیں، سحر سے نجات پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹونا والے آتے ہیں، ٹونا سے نجات پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام امراض میں مبتلا لوگ آتے ہیں اور صاحب مزار کا ایسا کرم ہوتا ہے، بالکل خوش ہو کر اپنے گھر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یقین کریں آپ، ہندوستان اور
دنیا کی کسی بھی جگہ سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، ایک بار کوشش کریں کہ آپ اللہ کے اس ولی کے آستانے پر حاضر ہوں، اور یقین کریں آپ جب آپ حاضری کریں گے تو آپ کو ایک روحانی سکون ملے گا، آپ کے قلب کو سکون میسر ہوگا، اور وہ دعا جو آپ کی کہیں قبول نہ ہوئی ہو، آپ اس دعا کو لے کر میرے جد کریم کے آستانے پر آئیں۔ اللہ کی قسم آپ کی وہ دعا صاحب مزار کے فیضان کے توسل سے اللہ پوری فرمائے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آپ نے محبتوں سے نوازا اور میرے لیے دعائیں کی، میرا ساتھ دیا، تو بدایوں شریف کے ہر بزرگان دین کے آستانے کی آپ کو زیارت بھی کراؤں گا، ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ بدایوں شریف کے کسی بھی بزرگ کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ہر آستانے کی آپ کو زیارت کراؤں، ہر آستانے پر آپ کی حاضری ہو، ہر آستانے میں جو آرام فرما اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان سے آپ گھر بیٹھے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ ایک بار آپ میرے جد کریم حضرت قاضی شیخ محمد شہاب الدین صدیقی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضری ضرور دینے آئیں، اور وہ مراد جو اب تک آپ کی کہیں بھی پوری نہیں ہوئی ہو، آپ ہر جگہ محروم ہوئے ہوں، وہ مراد لے کر آئیں۔ انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے آپ یہاں سے وہ پا کر جائیں گے جو آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی ہو، جو بھی آپ کو چاہیے اس آستانے سے اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ آپ کو ملے گا۔ سخی کا آستانہ ہے، کرم کا ایسا مرکز، کرم کا ایسا دریا بہتا ہوا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا جو میرے جد کریم کے آستانے پہ نظر آتا ہے۔ تو آپ جڑے رہیے میرے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔